جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ پیدا کر کے اللہ رب العزت نے ایک سورت کی تلاوت کی ہے، اور اس سورت کو سورت یاسین کہتے ہیں، اس سورت کو قرآن کا دل کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ تو آپ مفسرین کے دروازے میں جائیں اور ان سے پوچھیں مفسر آپ بتائیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس سے کون مراد ہے؟ ہر مفسر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یاسین سے مراد ہمارے اور آپ کے پیغمبر۔ ابھی کائنات نہیں بنی تھی، اللہ رب العزت نے ایک دوسری سورت کی تلاوت فرمائی، آغاز فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ آپ مفسرین سے پوچھیں طٰہٰ سے کس کا نام مراد ہے؟ طٰہٰ سے کس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے؟ طٰہٰ سے کس کی خوبی کو بیان کیا جا رہا ہے؟ بھئی ہر مفسر اس سورت کے شروع میں لکھتا ہے طٰہٰ سے مراد میرے اور آپ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جا بجا اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ کبھی آسمانوں میں اللہ رب العزت نے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا محبوب کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں میرے اور آپ کے پیغمبر کی عظمت کا ترانہ نظر آتا ہے۔ اگر میں عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا و بازار پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر پرندے کی اڑان پر میرے اور آپ کے پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے۔ اگر میں عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم قبر میں چلا جاؤں تو عالم قبر میں بھی منکر نکیر کے سوال اور جوابات میں میرے اور آپ کے پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے۔ اگر میں عالم برزخ کو چھوڑ کر عالم محشر میں چلا جاؤں، عالم محشر میں بھی میرے اور آپ کے پیغمبر کی شفاعت نظر آتی ہے۔ اگر میں حوض کوثر پر چلا جاؤں اس پیغمبر کا جام حوض کوثر کا جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر میں جنت کے دروازے پہ چلا جاؤں ماتھے جنت کے دروازے پر میرے اور آپ کا پیغمبر کا ذکر نظر آتا ہے۔ اور اگر میں جنت میں چلا جاؤں تو جنت کے ہر در و دیوار پر، ہر نہروں کی لہروں پر، ہر دیواروں پر اور ہر حور و غلمان کی پیشانی پر، وہ قلم کی جبین پر میں اگر ایک طرف سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلیٰ تک، عرش معلیٰ سے لے کر میں زمین تک جہاں بھی نظر دراتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو دوسری طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کا پیغمبر ہے جس کا ذکر ہر عالم میں رہا۔ عالم برزخ میں میرے اور آپ کا پیغمبر کا ذکر رہا، عالم ارواح میں میرے اور آپ کے پیغمبر کا ذکر رہا، عالم دنیا میں میرے اور آپ کے پیغمبر کا ذکر ہے، عالم محشر میں میرے اور آپ کے پیغمبر کا ذکر ہے، عالم جنت میں میرے اور آپ کے پیغمبر کا ذکر ہوگا۔ میں نے کہا ہر کسی کے ذکر کی ابتدا ولادت سے شروع ہوتی ہے، وفات پر ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پیغمبر کا ذکر ولادت سے شروع نہیں ہوتا بلکہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، اور یہ تسلسل اسی طرح چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا، اور محبوب کے ذکر کا اختتام جنت الفردوس پر ہوگا۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے دعوت سخن دوں گا۔ عظیم سکالر اور خطیب ذیشان، خطیب حرب العزیز، خطیب اہل سنت، شہزادہ اہل سنت، سرمایہ اہل سنت جناب حضرت مولانا محمد احمد مکی صاحب کو آئے اور آپ حضرات کے سامنے خطاب